سب سے پہلا جو ہاسپٹل بنا وقف کے نام پر کہ وقف سب کے لیے، وہ سن 86 ہجری میں 86 ہجری میں باقاعدہ ہاسپٹل بن گیا یہ وقف کے نام پر، کہ جس میں غریبوں کو مسکینوں کا فری میں علاج کرا جائے. اور سن 118 ہجری میں ہشام بن عبد الملک کے دور خلافت میں باقاعدہ وقف سے متعلق باقاعدہ ایک ادارہ بھی بنا دیا گیا. یعنی صحابہ کرام کا زمانہ ختم ہو گیا، تابعی کا زمانہ ہے. تابعی کا زمانہ شروع ہوا، خلافت بنی امیہ، اموی خلافت ہے، ہشام بن عبد الملک یہ بادشاہ ہے. سن 118 ہجری میں باقاعدہ وقف سے متعلق ادارہ بن گیا. یعنی اتنا لوگوں نے وقف کر دیا کہ باقاعدہ ادارہ بنایا گیا ہے. تو آج جو وقف بورڈ ہے یا اس کے ادارے بنے ہوئے کوئی نئی چیز نہیں ہے. 118 ہجری ابھی کتنا چل رہا ہے؟ 1446 ہجری. تو 118 ہجری میں ہی ماشاءاللہ باقاعدہ ایک ادارہ بن چکا تھا وقف کی جو پراپرٹی ہے اس کے نظام کے لیے، اس کو چلانے کے لیے، اس کی دیکھ ریکھ کے لیے، اور اس کے جو مستحقین ہیں، جو حقدار ہیں، ان تک وقف کی جو آمدنی، جو انکم ہے اس کو پہنچانے کے لیے. تو خلافت بنی امیہ میں بھی کئی لوگوں نے، بادشاہوں نے بھی وقف کیا، بادشاہوں کی بیویوں نے وقف کیا، بیٹیوں نے وقف کیا. اس وقت جو مالدار تھے، جو بزرگ تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، انہوں نے وقف کیا. تو خلافت بنی امیہ میں بہت سارے لوگوں نے وقف کیا. وقف کی ایک بہت بڑی پراپرٹی بن گئی تھی خلافت بنی امیہ میں ہی. یہ جو شیعہ جو رات دن استغفر اللہ جو اموی خلافت کے لوگوں کو، خلیفہ کو برا بلا کہتے ہیں، یہ تو شیطان ہے یہ لوگ. خلافت بنی امیہ جو خلافت گزری ماشاءاللہ ایک شاندار خلافت تھی. اب ہر انسان کمی بیشی وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن ایک عمومی طور پر دیکھیں تو بہت اچھی حکومت گزری ہے. اور اس زمانے بہت زیادہ لوگوں نے وقف کیا ہے، اور بہت زیادہ جو ملک اور کنٹری جو فتح ہو رہے تھے دن بدن ماشاءاللہ خلافت بنی امیہ میں. اس کے بعد حکومت آتی ہے خلافت بنی عباسیہ کی. یعنی ایک میں سلسلہ آپ کو سنا رہا ہوں، انشاءاللہ ابھی تک پہنچیں گے جو ابھی چل رہا ہے وقف بورڈ تک. اس کے بعد حکومت آتی ہے عباسی خلافت کی. تو عباسی خلافت میں بھی لوگوں نے وقف کیا، اور یہ وقف کا دائرہ بڑھتا گیا، اور بھی ادارے مضبوط بنائے گئے، قانون مضبوط بنائے گئے، اور بھی وقف کی اجازت بڑھتی چلی گئی. اس کے بعد جو خلافت آئی مملوکی کی، اس زمانے میں ماشاءاللہ جو وقف کی جائیداد ہے وہ بڑھتی رہی، اور لوگ اللہ کی راہ میں وقف کرتے رہے، یہ کبھی گھٹا ہی نہیں، وہ بڑھتا ہی جا رہا تھا. خلافت عثمانیہ، تو عثمانی خلافت میں بھی بہت زیادہ لوگوں نے اللہ کی راہ میں وقف کیا ہے. خلافت بنی اس وقت جو بادشاہ تھے، ان کی بیویاں، ان کی بیٹیاں، یا بادشاہ یا اس وقت جو دیندار اچھے لوگ تھے، ان لوگوں نے بھی وقف کیا ہے. اس کے علاوہ خلافت عثمانیہ کو ختم ہوئے تقریباً 100 سال ہو رہے ہیں بس. یعنی تقریباً 100 سال پہلے تک مسلمانوں کی پوری دنیا میں حکومت تھی، یا پوری دنیا کے اکثر ملکوں میں حکومت تھی، باغ ڈور تھی مسلمانوں کے ہاتھ میں. یہ آج جو مسلمان اتنے کمزور پڑ گئے، یہ کب سے ہیں؟ یہ صرف 100 سال سے. ورنہ 100 سال پہلے تک مسلمان ماشاءاللہ حکومت کر رہے تھے پوری دنیا کے اوپر، پورے ورلڈ کے اوپر مسلمان پاور میں تھے. تو خلافت بنی امیہ ہو یا عباسیہ ہو یا خلافت عثمانیہ ہو یا مملوکی یا غلاموں کی بادشاہت رہی ہو، ہر زمانے ماشاءاللہ مسلمان مضبوط رہے. اور پوری دنیا میں اگر طاقت کی بات کریں تو سب سے پاورفل مسلمان تھے. لیکن جب سے یہ خلافت ختم ہوئی ابھی 100 سال میں، تب سے مسلمان کافی کمزور ہو گئے. تو یہ جو کمزوری دیکھی جا رہی ہے آج کل دنیا کے اندر مسلمانوں کی، یہ صرف 100 سال کے اندر کی بات ہے. اس سے پہلے مسلمان اتنا کمزور پہلے جب سے اسلام آیا ہے کبھی نہیں تھا. بہرحال اب ہم چلے آتے ہیں ہندوستان کی. اگر بات کر لیں ہم تو ہندوستان کے اندر بھی کئی مسلمانوں نے حکومت کی ہے. شیر شاہ سوری کی حکومت رہی ہے، غوری حکومت رہی ہے، غزنوی حکومت رہی ہے، مغلیہ سلطنت اس کی حکومت رہی ہے، مغلیہ سلطنت کی. اس زمانے میں، اس دور میں بھی وقف لوگ کرتے رہے ہیں. ہندوستان کے اندر جو بھی راجہ، مہاراجہ، بادشاہ، سلطان آئے، ان لوگوں نے خود اپنی جائیداد میں سے بھی وقف کیا ہے. اور ان حکومت کے میں جو ان کے زمانے کے جو مسلمان تھے، جو زمیندار تھے، اب سنے ہوں گے پہلے لوگ زمیندار بہت زیادہ ہوتے تھے. آج ہمارے پاس زیادہ زمین نہیں ہے کیونکہ لوگ بڑھ گئے، تعداد لوگوں کی بڑھ گئی، زمین کم ہے، لوگ زیادہ ہیں. لیکن پہلے کے زمانے میں زمینیں لوگوں کو بہت زیادہ ہوتی تھی. اب سنیں گے بعض کے بارے میں کہ زمیندار تھے، فلاں زمیندار تھا. تو جو زمیندار تھے اللہ نے اس کو دیا تھا، وہ بہت ساری زمینیں اللہ کے راہ میں وقف کرتے تھے اور لوگوں نے وقف کیا ہے. جب مسلمانوں کی ہندوستان کے اندر سے حکومت ختم ہوئی اور ہندوستان میں انگریزوں کی حکومت آئی، برٹش برطانوی حکومت آئی، تو مسلمان بہت ساری جائیداد وقف کر چکے تھے. ان کا وقف جو زمین پراپرٹی جو تھی وہ تھی، سب کچھ تھا.
تو انگریز نے باقاعدہ قانون بنایا کہ وقف کے لیے جو پراپرٹی ہے مسلمانوں کی اس کے لیے کچھ قانون بنا دیا جائے. پھر کچھ سالوں کے بعد اس قانون کو ختم کر دیا, اور اس کی نیت انگریز حکومت کی خراب تھی. وہ چاہتے تھے کہ اس وقت کی پراپرٹی پر ہم قبضہ کر لیں. تو اس وقت بھی مسلمانوں نے آواز اٹھائی, کوشش کی, ناراضگی ظاہر کی. تو پھر انگریز مجبور ہو کر کے پھر سے دوبارہ قانون بنایا. تو ہندوستان کے اندر انگریز کے زمانے میں ہی باقاعدہ وقف بورڈ بن چکا تھا. سن 1810 عیسوی میں 1810 عیسوی میں انگریز کے زمانے میں ہی ہندوستان کی جو وقف تھا مسلمانوں کا وہ قانون بن چکا تھا. اس تعلق سے 1810 میں ہی انگریز کی حکومت ہے. تو یہاں پر سے بہت سے غلط فہمی بہت سے لوگوں کی دور ہو جائے گی. دیکھیے, تو 1810 میں وہ قانون بنا وقف سے متعلق انگریز کی حکومت میں, انگریزوں نے باقاعدہ بنایا. پھر کچھ تبدیلی اس کے اندر آئی, ترمیم وقف بورڈ, ترمیم وقف قانون کے اندر ترمیم وقتاً فوقتاً ہوتا رہا اس کے اندر, یہاں تک کہ پھر انگریز کی حکومت ختم ہو گئی. انگریز کے زمانے میں کئی بار قانون بنے, کچھ حذف و اضافہ یعنی کمی بیشی, کچھ قانون بنانا ہٹانا, کچھ اور اچھا کرنا, اس طرح سے ہوتا رہا. کئی بار ہوا ہے امینڈمنٹ جس کو انگلش میں کہتے ہیں, ترمیم سنشودھن, یہ ہوتا رہا ہے. ہندوستان جب آزاد ہو گیا, آزاد ہونے کے بعد ابھی کا جو ہندوستان ہے اس حساب سے اگر دیکھیں تو سب سے پہلے 1954 میں 1954 میں وقف بورڈ کے اندر پھر کچھ قانون کے اندر اضافہ کیا گیا, اور کچھ اس کے اندر حذف و اضافہ یعنی کمی بیشی کی گئی, قانون کے اندر کچھ تبدیلی لائی گئی 1954 میں. ایک سال میں پھر 1955 میں پھر وقف سے متعلق, وقف جو پراپرٹی ہے مسلمانوں کی, یہ سمجھ لیے وقف جو پراپرٹی, اوقاف وقف, یہ مسلمانوں کی ذاتی پراپرٹی ہے, یہ پبلک پراپرٹی نہیں ہے, اور نہ ہی یہ حکومت کی پراپرٹی ہے, یہ مسلمانوں کی اپنی پراپرٹی ہے. مسلمانوں نے, راجا مہاراجاؤں نے یا زمینداروں نے یا مالداروں نے جو وقف کیا وہ اللہ کے نام پر کیا, ثواب پانے کے لیے, اور مسلمانوں کے لیے وقف کیا ہے, غریبوں کے لیے, بیواؤں کے لیے, یتیموں کے لیے, مسجدوں کے لیے, مدرسوں کے لیے, ہاسپٹل کے لیے, اسکولوں کے لیے, سماج کی ترقی کے لیے, انسانوں کی ترقی کے لیے, فلاح و بہبود کے لیے. یہ مسلمانوں کی ذاتی اپنی خاص پراپرٹی ہے وقف, اس کو حکومت کوئی قبضہ نہیں کر سکتی ہے. تو 1955 54 اور 55 میں کچھ تبدیلی آئی, وقف بورڈ بن چکا ہے. اس کے بعد ہندوستان کے آزادی کے بعد تیسری بار 1995 میں وقف بورڈ کے اندر پھر کچھ تبدیلی آئی 1995 میں, اور پھر 2013 کے اندر پھر اور بھی اس قانون کو, وقف بورڈ سے متعلق قانون کو اور مضبوط کیا گیا ہے. جب حکومت کانگریس کی تھی تو 2013 کے اندر وقف بورڈ کے قانون کے اندر اور بھی کچھ اضافہ کیا, بڑھایا گیا, اور قانون کو اور بھی مضبوط اسٹرانگ کیا گیا ہے, تاکہ کوئی وقف بورڈ کی جائیداد کو ہڑپ نہ کر پائے, کوئی چھیننے نہ پائے, کوئی لینے نہ پائے, اس کو تحفظ دیا جائے, محفوظ کیا جائے. اس کے لیے آخری بار 2013 میں قانون اور بھی اس کے اندر بڑھائے گئے. ابھی کتنا چل رہا 2024. تو آپ سوچ رہے ہوں گے جو اتنی سالوں میں یا صدیوں میں زمانے میں کئی بار اس کا کچھ تبدیلی ہوتی ہے قانون کے اندر, تو 2024 میں ایسا کیا ہو گیا بل کے اندر جو تبدیلی, بھی ابھی تو حکومت چاہ رہی تبدیلی کرنا قانون کے اندر, تو کیا ہے جس کے پھر سے مسلمان ناراض ہیں, نہیں چاہ رہے کہ تبدیلی آئے؟ تو اس کی وجہ ہے کہ ابھی جو 2024 وقف بورڈ کے تعلق سے جو قانون لایا گیا ہے پھر سے تبدیلی لانے کے لیے, ٹوٹل 44 قانون لائے ہیں, 44 ہیں. اس کے اندر سے کچھ قانون ایسا ہے جو پرانا ہے, کچھ نیا نہیں ہے. کچھ قانون ایسا جو اچھا ہے, برا نہیں ہے, یہ بات سچ ہے. اور کچھ قانون ایسے ہیں جو واقعی خطرناک ہے, برا ہے, نقصان دہ ہے وقف بورڈ کے لیے. اور اسی وجہ سے مسلمان بھی ناراض ہیں, اور بہت سے ہمارے غیر مسلم بھی ناراض ہے, اپوزیشن بھی ناراض ہے, کیونکہ ابھی کی جو حکومت ہے اس کی نیت صحیح نہیں ہے. ایسا قانون لائی اس حکومت نے کہ اگر اس قانون کو پاس کر دیا گیا تو واقعی وقف بورڈ کی پراپرٹی ہاتھ سے نکل جائے گی اور حکومت اس پر قبضہ کر لے گی. یہ سچائی ہے. لیکن حکومت کیا بول رہی ہے کہ ہم اس کے اندر اور اچھائی لانا چاہ رہے ہیں, اس کو تحفظ دینا چاہ رہے ہیں, لیکن یہ جھوٹ ہے, یہ سچ نہیں ہے. یہ ہو گیا قانون سے متعلق. اب کچھ آتے ہیں یہ جانتے ہیں کہ کیا غلط فہمی پھیلائی جا رہی ہے وقف بورڈ سے متعلق میڈیا کے اندر. تو سوشل میڈیا میں کچھ غلط فہمی یہ پھیلائی جا رہی ہے کہ وقف بورڈ کی جو پراپرٹی ہے وہ دراصل ان لوگوں کی بھی ہے جو ہندوستان جب آزاد ہوا تو پاکستان جو لوگ چلے گئے تھے مسلمان, تو ہندوستان چھوڑ کے مسلمان چلے گئے پاکستان, تو اس کی جو پراپرٹی بچی ہوئی تھی وقف بورڈ کے لوگوں نے اس کو قبضہ کر لیا ہے. یہ سراسر جھوٹ ہے, یہ سراسر
جھوٹ ہے. پاکستان جو مسلمان چلے گئے تھے اس کی پراپرٹی کو وقف بورڈ میں شامل نہیں کیا گیا. صحیح نہیں ہے. کیوں صحیح نہیں؟ اس کا جواب میں نے ابھی تک جو دیا ہے، شروع سے اسلام کا جو کیا سسٹم چلا رہا وقف کا، اس سے آپ کو جواب مل گیا ہوگا. تو ہندوستان کے اندر جو وقف ہے وہ کوئی ابھی کا ہے ہی نہیں. مجھے بتائیے آپ کے خاندان کس نے وقف کیا؟ ایک بھی کوئی ہے جو وقف کیا ہو؟ نہیں. آج وقف کرتا کون ہے؟ کون کر رہا ہے؟ یا تو ہمارے پاس زمین ہے ہی نہیں جو دکھایا جائے، بہت کم ہے. اب کسی کے پاس ہے تو خود چارہ ڈبل اس کا ہو جائے. ہمارے اندر ایمان کی کمزوری آ گئی ہے، وہ خیر خواہی، وہ جذبہ نہیں ہے. تو آپ دور دور تک بھی نہیں سنتے ہو کسی نے وقف کیا ہو. یہ سارے وقف کی پراپرٹی پرانی ہے. میں نے کہا نا کہ انگریز کے زمانے میں ہی وقف موجود تھا، اور اس پر انگریز حکومت نے باقاعدہ پارلیمنٹ کے اندر اور کورٹ کے اندر سے باقاعدہ قانون پاس ہوا کہ یہ وقف یہ مسلمانوں کی ذاتی پرسنل اس کی اپنی پراپرٹی ہے، اس پر کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا ہے. تو پاکستان کب بنا ہے؟ انگریز کے زمانے میں، انگریز کے بعد نا. تو اس کا مطلب کہ پاکستان جو لوگ چلے گئے تو اس کا لینا دینا وقف بورڈ سے یا وقف پراپرٹی سے دور دور تک نہیں ہے. تو وقف کی جو پراپرٹی ہے وہ سب پرانی ہے، 200 سال پرانی ہے، 500 سال، 600 سال، 800 سال، بہت پرانی چیزیں یہ ہے، کوئی نئی نہیں ہے. تو راجاؤں مہاراجاؤں نے اور زمینداروں نے، دیندار لوگوں نے، اللہ کی راہ میں لوگوں نے خرچ کیا ہے، وقف کیا ہے تاکہ اسے اجر و ثواب ملے، نیکیاں ملے. اب یہ بھی سچائی ہے، دیکھیے کہ جب ہمارے مسلمانوں نے، ہمارے آبا و اجداد نے، ہمارے اسلاف نے جو اللہ کی راہ میں دے کر کے گئے ہیں وقف اوقاف، وہ اتنی بڑی ہے ہندوستان کے اندر کہ آپ کو سن کر کے تعجب ہوگا. ہندوستان میں مسلمان آج سب سے غریب قوم ہے، لیکن وقف ہندوستان کا تیسرا سب سے بڑی پراپرٹی ہے. وقف ہندوستان کی تیسری سب سے قیمتی پراپرٹی ہے. سب سے زیادہ زمین ہے ہندوستان کے اندر آج وہ آرمی فوج کے پاس ہے، نمبر 1. نمبر 2 پہ ریلوے کے پاس ہے، ٹرین والوں کے پاس ہے، اور نمبر 3 وقف کی زمین ہے. اللہ اکبر. پورے ہندوستان کے اندر تیسرے نمبر پر جس کے پاس سب سے زیادہ زمین ہے وہ مسلمانوں کی ہے، وقف بورڈ کی ہے. لیکن آج ہندوستان کے مسلمان پوری قوم میں دوسرے مذہب کے حساب سے سب سے غریب ہے. اس کا مطلب ہے کہ وقف کا اوقاف کا صحیح سے استعمال نہیں کیا جا رہا. اللہ اکبر. اسے سمجھ میں آ گیا. پورے ہندوستان کے اندر 8,51,535 پراپرٹی وقف کی. 8,51,535 پراپرٹی ہے ہندوستان کے اندر. اور یہ ہے 2022 کے سروے کے مطابق. ابھی چل رہا 2024، ابھی اور بڑھ گئے ہوں گے، 9 لاکھ کے آس پاس ہو گئے ہوں گے. یہ وہ ہے جو باقاعدہ وقف بورڈ کے یہاں رجسٹرڈ ہے، لکھا ہوا ہے. بہت سے وقت تو ایسے ہیں آج بھی جو باقاعدہ وقف بورڈ کے انڈر میں ابھی تک نہیں آیا ہے. اللہ اکبر. اب وقف بورڈ کی جو پراپرٹی ہے، جو جائیداد ہے، جو موجودہ مشکلات ہے، اس کا حل کیا نکالا جائے، بھی ہمارے موضوع کے اندر ہے. اس کا حل کیا ہو سکتا ہے؟ تو دیکھیں یہ تو سچائی ہے کہ وقف بورڈ کی جو پراپرٹی یعنی اوقاف جو ہمارا مسلمانوں کا ہندوستان کے اندر، اس کا غلط استعمال کئی لوگوں نے کیا ہے. نمبر 1، خود ہندوستان کی حکومت بھی وقف بورڈ کی کئی زمینوں پر قبضہ کر کے بیٹھی ہے. یہ سچائی ہے. کئی سیاسی پارٹی کی آفس وقف بورڈ کی زمین پر ہے. حکومت نے بہت جگہوں پر قبضہ کر کے بیٹھی ہوئی ہے. صرف اگر دہلی کی بات کروں میں تو صرف دہلی کے اندر 123 پراپرٹی وقف کی ایسی ہے جس پر کیس چل رہا ہے، وقف بورڈ کا اور حکومت کا. یعنی حکومت اس کو قبضہ کرنے چاہ رہی ہے. تو 123 صرف دہلی کے اندر ہے، باقی ممبئی، یو پی، بہار، کرناٹک اور کیرلا وہ چھوڑ دیجئے. تو نمبر 1 کہ وقف بورڈ کے اوپر خود حکومت قبضہ کر کے بیٹھی ہے بہت سی زمینوں پر. نمبر 2 کہ وقف بورڈ کی جو ذمہ دار ہے، متولی ہیں، خود وہ لوگ بھی اس پر قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ بھی سچائی ہے. جو بھی اس کا متولی بنتا ہے، جو مینیجر بنتا ہے، وہ بھی ناجائز طریقے سے پیسے کھلا کر کے غلط طریقے سے پیسے مطلب سب بک جاتا ہے. تو بہت سی زمینوں کو قبضہ کر لیتے ہیں متولی لوگ بھی. یہ بھی سچ ہے. اور نمبر 3 کہ وہ لوگ جو دبنگ ٹائپ کے ہیں، خود مسلمانوں میں سے جو گنڈا موالی بدماش ٹائپ کا ہے، وہ لوگ بھی وقف کی زمین کو قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ 3 طرح کے لوگ ہیں، حکومت، مافیا اور وقف کی ذمہ دار متولی. یہ 3 طرح کے لوگ وقف کی پراپرٹی کو قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے. تو اس کا حل یہ ہے
اس کا حل یہ ہے کہ سب سے پہلے مسلمانوں کے اندر بیداری لائی جائے، ان کو بتایا جائے کہ ہماری آپ کی پراپرٹی کتنی ہے، پورے ہندوستان میں نمبر 3 پہ ہم لوگ ہیں ماشاء اللہ، یہ تو بتانا۔ دوسرے یہ کہ جو متولی ہے اس کا کالر پکڑنا، جو دبنگ بابا کوئی بھی ہے، مافیا ہے، اگر پورے گاؤں کے لوگ، پورے شہر کے لوگ، اس علاقے کے لوگ اگر اس کے خلاف اگر ہو جائے تو اس کی طاقت نہیں کچھ بول سکے، یاد رکھیے۔ تو سارے مسلمان اگر متحد اگر ہو جاتے ہیں تو اس مافیا سے، گنڈے سے ہم زمین کو واپس لے سکتے ہیں۔ رہی بات وہ پراپرٹی جو حکومت کے ہاتھ میں ہے تو قانون کی طریقے سے ہم لڑ سکتے ہیں، قانونی طریقے پر، وہ مار پیٹ وہ صحیح نہیں ہے۔ تو کبھی دنگا فساد نہ ہو، جو بھی کام کرے انسان قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے، قانون کو ہاتھ میں نہ لے، انسان قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے جو انسان کی کوشش ہو سکتی ہے اسے کوشش کر کے وقف کی جو زمین ہے وہ واپس لینے کی سب سے پہلے کوشش کریں۔ آج بھی ہماری وقف کی زمین جو ہمارے انڈر میں، ہمارے استعمال میں نہیں ہے۔ اسی طرح ایک بہت افسوس کی بات یہ بھی ہے کہ وقف کی وہ پراپرٹی جو کرایہ پر دی ہوئی ہے، جتنا کرایہ ملنا چاہیے اتنا ملتا نہیں ہے، یہ بھی سچائی ہے۔ بنگلور میں، دہلی کے اندر کئی ہوٹل ایسے ہیں جس کا کرایہ لاکھوں کا ہے، کتنا ملتا ہے؟ 12,000۔ کسی کا کرایہ 50,000 ہے، کتنا ملتا ہے؟ 50 روپیہ۔ سالوں سے لے کے چلا رہا ہے وہ دکاندار، وہ پراپرٹی والا، وہ ہوٹل والا، کہاں لاکھ، کہاں دیتا ہے 12,000، کہاں 50,000، کہاں دیتا ہے 50 روپے، یہ کرایہ چل رہا ہے۔ استغفر اللہ۔ تو متولی کو کیا ہے؟ اس کو تو سیلری مل رہی ہے، کہاں کے پیٹ بھر رہا ہے، وہ جہنم بھر رہا ہے اپنا، لیکن ہمارا آپ کا غریبوں کا نقصان ہے۔ اس لیے اس میں بیداری لانے کی ضرورت ہے۔ جس کا جو کرایہ ہے وہ کرایہ پورا ملنا چاہیے، وہ خالی کرو، دکانیں خالی کرو، زمین خالی کرو، پراپرٹی خالی کرو، اور مارکیٹ میں جو ویلو ہے کرایہ کی، رینٹ کی، وہ کرایہ سب کو دینا پڑے گا۔ تو اس تعلق سے انسان کو، ہر مسلمان کو کوشش کرنی پڑے، اور ہم بیداری لائیں گے، مہم چلائیں گے اس تعلق سے، تو انشاءاللہ بیداری آ سکتی ہے، اور پھر وقف کی جو اصل پراپرٹی ہے وہ ہمارے ہاتھ میں بھی آئے گی انشاءاللہ۔ اور پھر جس کے جو مستحق ہے، جس کے جو حقدار ہیں، مسلمانوں کی ترقی کے لیے وقف کیا گیا ہے، ثواب پانے کے لیے کیا گیا ہے، غریب جو غربا ہے اس کے بچوں کی پڑھائی کے لیے، بیواؤں کی کفالت کے لیے، یتیموں کی کفالت کے لیے، پڑھنے والے جو بچے ہیں اس کی کفالت کے لیے، چاہے مدرسے کے اسکولوں کے، اس کی کفالت کی بھی لوگوں نے وقف کیا ہے، اس پر خرچ کیا جائے تاکہ جو مسلم قوم ہے وہ ترقی کر سکے، سماج ہمارا ترقی کر سکے، ملک ترقی کر سکے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ وقف کو صحیح جگہ پر اس کا استعمال کیا جائے، اور یہ ناممکن نہیں ہے، یہ ممکن ہے، تھوڑی مشکل ہے، پریشانی ہے۔ پورے ہندوستان کے اندر ٹوٹل 32 وقف بورڈ ہے، 32 وقف بورڈ ہے۔ اب پورا یہ وقف بورڈ ہندوستان کی جو گورنمنٹ ہے اس کی نگرانی بھی چلتا ہے، اس میں کام کرنے لوگ ہم آپ نہیں ہیں، وہ حکومت کی طرف سے ہی اس میں رکھے جاتے ہیں ملازم، اسٹیٹ کی طرف سے ہو یا مرکز کی طرف سے ہو۔ تو جو صوبائی ہے، جو مرکزی بورڈ ہے، اس سب میں سارے ملازم حکومت کے ہوتے ہیں۔ کچھ عہدے تو ایسے ہیں جس میں صرف ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے جج ہی اس پر بیٹھ سکتے ہیں، اس عہدے پر، وقف بورڈ کے۔ کچھ عہدے ایسے ہیں جس پر کلکٹر بیٹھ سکتا ہے یا اس رینج کے جو آفیسر ہیں وہ بیٹھ سکتے ہیں، اور کچھ عہدہ ایسا ہوتا ہے جسے مسلمانوں میں سے جو پڑھے لکھے ہیں اس کو رکھا جاتا ہے، یا جو نیتا کی سفارش کی طرف سے آتے ہیں اس کو رکھا جاتا ہے۔ سب سرکاری لوگ ہیں، اونچے عہدے کے لوگ ہیں، یہ ہم اور آپ نہیں ہیں۔ اور یہ بھی ایک بات بتا دوں میں کہ یہ جو غلط فہمی پیدا کی جاتی ہے وقف بورڈ سے متعلق کہ وقف والے جہاں کہتے ہیں بھائی یہ ہماری زمین، تو قبضہ کر لیتے ہیں، تو اس لیے قانون بدلنے کی ضرورت ہے۔ اس کا جواب ہے کہ سراسر جھوٹ ہے۔ جتنے بھی وقف بورڈ کی زمین ہے اس کے لیے باقاعدہ سروے کرنے کے لیے حکومت کے جو سروے آفیسر وہ جاتے ہیں، ہم اب نہیں جا سکتے۔ حکومت کے جو آفیسر، سروے آفیسر ہے، وہ جاتا ہے، زمین کا جائزہ لیتا ہے، اس کے امین ہوتے ہیں، باقاعدہ کاغذات ہوتے ہیں، پوری بات جب کنفرم ہو جاتی ہے کہ وقف کی زمین ہے، تحقیق ریسرچ کے بعد تب وقف کے حوالے کی جاتی ہے۔ یہ اصل سچائی ہے۔ تو کبھی بھی وقف بورڈ نے کسی کو ناجائز قبضہ نہیں کیا ہے، کر ہی نہیں سکتی ہے، بلکہ وقف بورڈ کی جو زمین ہے اس پر لوگوں نے قبضہ کیا ہے، تو اس کو چھڑانے کے لیے، واپس لینے کے لیے ہم کوشش کریں گے ہی۔ تو جب وہی کوشش ہوتی ہے تو لوگ ٹاپک کو اور موضوع کو پورا بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ اصل بات ہے۔ تو سارا ابھی بھی گورنمنٹ کی نظر میں ہے، اس کی نگرانی میں ہے، لیکن حکومت چاہتی ہے کہ اس کو اپنے میں ایسا کچھ قانون لائے کہ اس کو بیچ دے۔ جیسے ابھی جو مکیش امبانی کا گھر بنا ہوا ہے وقف بورڈ کی زمین پر ہے، یہ بھی سچ ہے۔ جو تاج محل ہے وہ بھی وقف بورڈ کی زمین پر، یہ بھی سچ ہے۔ 2018 میں وقف بورڈ نے اعلان کیا کہ وقف بورڈ کی زمین ہے۔ تو آج بھی بہت سی زمین وقف بورڈ کی ایسی ہے جو وقف بورڈ کے انڈر میں آج بھی نہیں ہے۔ لہذا قانونی طریقے پر تمام مسلمان جو علماء کرام ہیں، جو سیاسی مسلم لیڈران ہیں، جو ذمہ دار ہیں، جو بھی اس میں کوشش کر سکتے ہیں، جو مسلم جج ہے، جو مسلم وکیل ہیں، سب اپنا ایک ایمانی جذبے کے ساتھ، اپنے اخلاق اور ایمان کے حساب سے ہر انسان جو کوشش کر سکتا ہے، اپنے حصے کا جو چراغ جلا سکتا ہے، جو کوشش کر سکتا ہے وہ کوشش کرے۔ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ مسلمانوں کی جو وقت پراپرٹی ہندوستان کے اندر ہے اس کا صحیح استعمال ہوگا،
سارا ہمارے انشاءاللہ کنٹرول میں آئے گا، اور جو غریب غربا جو اس کے ذمہ دار، اس کے جو مستحقین ہیں انشاءاللہ اس تک، ان لوگوں تک انشاءاللہ وقف پراپرٹی جو ہے وہ پہنچائی جائے گی، اس کا انکم، اس کا آمدنی۔ اللہ تعالیٰ وقف بورڈ کی حفاظت فرمائے، وقف بورڈ کی جو پراپرٹی ہے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے، اور اس کے جو حقدار اور مستحق ہے، جن لوگوں کے لیے ہمارے اسلاف نے جو وقف کیا ہے، ان مستحقین تک وقف کی آمدنی اور انکم پہنچانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اس تعلق سے جو کوشش جس سے ہو سکتی ہے وہ کوشش کرنے کی توفیق دے، وہ محنت کرنے کی توفیق دے۔ اللہ ہم سب کو قرآن و حدیث پر چلنے والا بنا، ایمانداری کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق دے، حرام کھانے سے بچا، حرام خوری سے بچا، حلال کھانے کی توفیق دے، اور حلال طریقے پر، حلال کھانے کی اور حلال طریقے پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔